کرتا ہے ماتم بقیہ مادر عباس کا، کرتا ہے ماتم بقیہ مادر عباس کا، رنج و غم کرتی ہے دنیا مادر عباس کا، زینب و کلثوم کی آہ و فغاں رکتی نہیں، زینب و کلثوم کی آہ و فغاں رکتی نہیں، کم نہیں غم دل سے ہوتا مادر عباس کا، گلشن حیدر میں پھر سے آج چھائی ہے خزاں، گلشن حیدر میں پھر سے آج چھائی ہے خزاں، ہے جنازہ آج اٹھتا مادر عباس کا، روتے ہیں سارے ہی گھر کے بیٹے ساری بیٹیاں، روتے ہیں گھر کے سارے بیٹے ساری بیٹیاں، بارہا دیکھا ہے چہرہ مادر عباس کا، گریہ کرتی ہی رہیں زہرا کے بیٹے پر صدا، گریہ کرتی ہی رہیں زہرا کے بیٹے پر صدا، گریہ سنتا تھا مدینہ مادر عباس کا، گریہ سنتا تھا مدینہ مادر عباس کا، کون بیٹوں کی طرح اب روئے گا شبیر کو، کون بیٹوں کی طرح اب روئے گا شبیر کو، اب نہیں گونجے گا نالہ مادر عباس کا، آج ہر گھر میں ہے پرساداری اور نوحہ گری، آج ہر گھر میں ہے پرساداری و نوحہ گری، گونجتا ہے آج نوحہ مادر عباس کا، خود علم بھی باوفا ہے باوفا عباس کا، خود علم بھی باوفا ہے باوفا عباس کا، کرتا ہے پرچم بھی گریہ مادر عباس کا، کرتا ہے پرچم بھی گریہ مادر عباس کا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ سبیکہ بطول اور شہر مقدس قم حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے براہ راست دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کی خدمت میں عرض سلام و ادب اور خیر مقدم عرض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ آپ لوگ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے بالکل خیر و عافیت کے ساتھ موجود ہوں گے، اور ہم کربلا ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور مقام ہے حرم حضرت فاطمہ معصومہ کا، اور ہم موجود ہے صحن طلائی حضرت فاطمہ معصومہ کے اندر، وہ صحن کے جو صحن امام ہادی کے نام سے بھی معروف ہے، اور ہمارے پیچھے آپ زری کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ کربلا ٹی وی حرم حضرت امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل، کہ جس کی کوشش یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر موجود وہ مومنین و مومنات جو کسی بھی وجوہات کے بنا پر ائمہ علیہ السلام کی زیارت کو نہیں آ پاتے، یا ان مقام مقدسہ کے اندر خود موجود نہیں ہو پاتے، ان کے لیے ایک وسیلہ فراہم کیا جا سکے، ایک رابطہ برقرار کیا جا سکے، تمام مومنین و مومنات کا
ائمہ علیہ السلام کے حرم کے ذریعے ائمہ علیہ السلام کے حرم تک انشاءاللہ. اور یہ برنامہ، یہ پروگرام کریمہ اہل بیت ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جس کے اندر کوشش یہ ہے کہ حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ سے براہ راست ایک پروگرام ہر ٹیوزڈے کو، ہر منگل کو دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں، اردو زبان کے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا سکے، تاکہ وہ مومنین و مومنات جو دنیا کے جس بھی گوشے کے اندر موجود ہیں اور جس بھی وجہ سے وہ یہاں خود موجود نہیں ہیں، ان کی آواز کو، ان کی دل کی حاجات کو، ان کے سلام کو بی بی کے حرم تک پہنچایا جا سکے. ہر ہفتے اور ٹیوزڈے کے دن یہ پروگرام براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کربلا ٹی وی کے توسل سے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کو بہتر انداز میں آپ لوگوں کی خدمت میں پہنچایا جا سکے، جس کے اندر آپ لوگوں کی فون کالز، آپ لوگوں کے میسیجز کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے. کیونکہ ہم موجود ہیں حرم مقدس حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے اندر، تو سب سے پہلے خود بیوی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت فاطمہ و خدیجہ، السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، السلام علیکی یا امت ولی اللہ، السلام علیکی یا حضرت فاطمہ معصومہ اشفعی لنا فی الجنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام کریمہ اہل بیت میں حرم مقدس حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ سے خیر مقدم عرض کرتے ہیں. اور پروگرام ہے کریمہ اہل بیت، کوشش ہے کہ آپ لوگوں کی کالز کو، آپ لوگوں کے میسیجز کو اور آپ لوگوں کی آواز کو بہتر انداز میں پروگرام میں شامل کیا جا سکے، تاکہ وہ لوگ کہ جو دور موجود ہیں، وہ مومنین و مومنات کی جن کی آواز خود حرم تک نہیں پہنچ سکتی، اس پروگرام، اس برنامے کے ذریعے سے ایک وسیلہ فراہم کیا جا سکے کہ آپ لوگ اپنے درد دل کو، اپنی دعاؤں کو اس پروگرام میں شامل کر سکیں انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ایک کالر موجود ہے ہمارے ساتھ، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی میں گوار سے بات کروں. جی میرے حاجات ہیں. جی آپ میرا ذاتی مکان نہیں ہے گاؤں میں، اس کے لیے دعا کرے. بیٹے کے رشتے کے لیے دعا کرے. جی ضرور انشاءاللہ. حقداران کے لیے فاتحہ، اور والدین دادا پردادا کے لیے فاتحہ زیارت کرے. جی بالکل. اور میرے بانجے کے لیے گورنمنٹ سروس نہیں ہے، جی اس کے لیے دعا کرے. اور ان کی اولاد نریرہ نہیں ہے بانجوں کی، جی ان بالکل. کے لیے بھی دعا ہمارے کرے. پیچھے ذریعہ موجود ہے، آپ خود بھی اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں اور اپنی دعاؤں کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی آواز جو ہے وہ انشاءاللہ حرم میں سنی جا رہی ہے. بانجوں کے لیے بھی دعا کرے، بانجیوں کے لیے بھی دعا جی کرے. ضرور انشاءاللہ. بالکل، ہم آپ کے لیے اور آپ کے پورے خانوادے کے لیے دعا گوئیں. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد آپ کی جو بھی مشکلات ہیں ان کو از غیب سے برطرف کرے انشاءاللہ، اور آپ کے گھر میں خیر و برکات نازل فرمائے انشاءاللہ. جن کی بھی رزق و روزی کے مسائل ہیں، پروردگار عالم ہر محمد و آل محمد کے صدقے سے انشاءاللہ، بالخصوص اس حرم کی بابرکت فضا کے وسیلے سے جن کے بھی رزق و روزی میں مشکلات ہیں ان کی رزق و روزی کو کشادہ کرے انشاءاللہ. اور جن کے صحت کے مسائل ہیں، پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں، حضرت زہرا کے صدقے میں انشاءاللہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں کال کرنے کے لیے. کالر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کے لیے ضرور ہم دعا گو رہیں گے، ان کے لیے، ان کے خانوادے کے لیے. ایک اور کالر موجود ہے، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا بی بی فاطمہ معصومہ کم خواہر امام علی رضا علیہ السلام، جناب زہرا اور خاندان زہرا کی عظمت پر انتہائی قابل احترام بی بی با ادب
با وفا با معرفت فاطمہ کلابیہ، معرفت بری عالمہ، بے شک ام الکرامات، امام شناس، ام البنین زوجہ حیدر کرات کی عظمت پر اپنی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے، اپنے عزیز و اقربا کی طرف سے، اپنے دوست و احباب کی طرف سے بے حساب درود و سلام کے تحفے پیش کرتی ہوں. طاہر السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ شکر الحمدللہ. خیر میں پاکستان کے شہر نارول سے مسز شوزب حسن بات کر رہی ہوں. میں آپ کو جناب ام البنین کی دردناک اور مظلومانہ رحلت کا پرسہ پیش کرتی ہوں جی بالکل، اور بی آپ بی کی کی خدمت شان میں میں تعظیم ایک ربائی پیش کرتی پڑھوں گی اور ایک ان کی وفات کے حوالے سے. ام البنین خالق لفظ وفا کی ماں، ہوں. بے شک، صبر و سبحان اللہ. رضا کی حسن کی جود و سخا کی ماں، بے شک، حد ہے کہ مصطفیٰ کی دعا کی ماں، سبحان اللہ. مشکل کشا کے گھر میں ہے مشکل کشا کی بے ماں، شک، زہرا کو ایک سکون کا احساس دے گئی، سبحان حد اللہ. ہو گئی علی کو بھی عباس دے گئی. سبحان اللہ. اولاد فاطمہ کی وفادار چل بسی، بے سر شک، پیٹو آج مادر عباس چل بسی. کھینچا تھا جس نے نہل وفا اپنے لہو سے، حیدر کی وہ مونس و غفار چل بسی. بے اے شک. میرے کریم پروردگار، ہمارے لیے ہماری بیوی کی ذات کو نمونہ عمل قرار دے، الہی آمین، الہی جنہوں نے آمین اپنا انشاءاللہ. سب کچھ حجت خدا پر قربان کر بے دیا. شک. اے میرے کریم پروردگار، وہ وقت جلد آئے کہ ہم سب یوسف زہرا کا دیدار کر سکیں. الہی آمین انشاءاللہ. یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما الہی آمین تاکہ انشاءاللہ. ہم سب حق کی فضا میں سکون سے سانس لے سکیں. الہی طاہر آمین، میں نے الہی آپ کے آمین. ذمہ ایک خصوصی دعا لگائی تھی جی جی کہ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے حرم مبارک میں، جی اپنی بالکل، نیک پاکیزہ دعاؤں میں میری صحت کے لیے دعا کرنی ہے. بالکل اللہ ضرور تعالیٰ انشاءاللہ. مجھے بے منت بے محتاج زندگی عطا فرمائے، الہی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی مجھے کسی کی محتاجی عطا نہ کرے. الہی آمین، جناب الہی زہرا آمین. کے شکستہ پہلو کا صدقہ، غازی شہنشاہ کے کٹے بازوؤں کا صدقہ، بیمار صغرا کا صدقہ، بیمار کربلا کا صدقہ، مولا علی علیہ السلام کے شگافتہ سر کا واسطہ، جو بیمار ہیں گھروں میں، الہی آمین، ہاسپٹلز میں، الہی آمین. جس مرض میں مبتلا ہیں، الہی میرے آمین. بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے عزیز و اقربا کو، خصوصاً میری والدہ کو اللہ پاک عزت، صحت، ایمان کی سلامتی والی طول عمر عطا الہی آمین، فرمائے. الہی آپ آمین نے میری انشاءاللہ. والدہ کے لیے بھی بہت زیادہ دعا کرنی ہے. بالکل انشاءاللہ. میں آپ کے لیے، آپ کی پوری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں، بہت اور وقت شکریہ. کے امام ہمارا پرسہ قبول فرمائے الہی اور آمین جناب ام انشاءاللہ. البنین کا صدقہ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں سدا شاد و آباد رکھیں. الہی اور بی بی آمین، الہی فاطمہ آمین. معصومہ کی زیارت، چہاردہ معصومین علیہم السلام کی معرفت زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت ہم سب کے نصیب میں ہو. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم التماس عجل سے دعا. ولیک اللہ الفرج. حافظ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں کال کرنے کے لیے. ہم آپ کے لیے اور آپ کے خانوادے کے لیے دعا گو ہیں، اور جس طرح آپ نے بہت خوبصورت انداز میں نہ صرف یہ کہ نذران عقیدت پیش کیا بلکہ دعاؤں کو بھی شامل حال رکھا. تمام ہی مومن و مومنات کے لیے ہم آپ کے بہت مشہور و ممنون ہیں. یقیناً آپ لوگ وہ زائرین کے جو یہاں موجود نہیں ہیں لیکن اس پروگرام کے ذریعے سے ظاہر ہے حضرت معصومہ انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوں گی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. مجھے سلام کرنا تھا بیوی کو جی نا. بالکل ضرور. کون سا ایبا ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. جی بالکل، آپ بیوی کی خدمت میں سلام کہہ سکتی ہیں. ہم حرم کے اندر موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بی بی معصومہ قوم بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. میری جان بیوی معصومہ قوم علیہ السلام آپ پہ قربان ہو جائے. ہر سانس میں آپ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. بی بی معصومہ قوم علیہ السلام واسطہ امام علی رضا علیہ السلام کا جلد سے جلد اپنے روضے پہ بلا لیجیے، صحت، سکون، معرفت اور روحانیت کے ساتھ، اور صحت عطا کر دیجیے اور ہماری الہی پریشانیاں آمین، الہی مصیبتوں آمین، کو دور کر دیجیے. آپ جانتی ہیں الہی ہماری آمین پریشانیاں مصیبتیں ہم زبان سے کہہ نہیں سکتے، لیکن آپ دل کا حال جانتی ہیں. آپ ہمیں صحت دیجیے اور ہماری پریشانیاں مصیبتیں دور کیجیے. سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دیجیے گا. الہی آمین، بی بی الہی آمین، واسطہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کا، میری بیٹیوں کے جلد سے جلد نصیب کھول دیجیے، ان کے نصیب الہی آمین، روشن کر دیجیے، میرا بھی نصیب روشن کر دیجیے، ہماری پریشانیاں دور کیجیے. میں الہی بہت آمین، پریشان الہی ہوں. بی بی واسطہ ہے آپ کو امام علی رضا علیہ السلام کا، میں جسم کی تمام بیماریاں اور پریشانیوں کو دور کر کے جلد سے جلد اپنے روضے پہ بلائیے، صحت، سکون، معرفت اور روحانیت کے ساتھ. اور آپ کی بھی توفیقات میں بھی مولا الہی اضافہ آمین. کریں. آپ بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں، ہماری بات بیوی تک پہنچاتی ہیں. بہت شکریہ. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے جی گا. بالکل ضرور، ہم لبیک ضرور آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے. لبیک لبیک امام علی رضا علیہ السلام، لبیک بی بی معصومہ قوم علیہ السلام، لبیک بی بی زینب علیہ السلام، لبیک امام حسین علیہ السلام. بہت بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں کال کرنے کے لیے. ہم آپ کے لیے ضرور دعا گو رہیں گے. ایک اور کالر موجود ہے، اسے پروگرام میں شامل کرتے ہیں انہیں. ہیلو، السلام علیکم.
السلام علیکم یا اسلام آباد. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں پاکستان سے سکینہ بات کر رہی ہوں. جی آپ کیا بی بی کہنا معصوم اکم جی جی میں معصوم اکم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں جی تمام بالکل مومنین ضرور. کی خدمت میں. جی بالکل ضرور. السلام علیکم یا فاطمہ معصومہ. السلام علیکم یا بی بی معصوم اکم سلام علیہ. السلام یا کریم اہل بیت یا بی بی کریمہ معصومہ. جیسے جو تمام مومنی مومنات کو صحت یابی عطا الہی فرمائے آمین الہی مولا آمین رضا کے انشاءاللہ. صدقے میں انشاءاللہ. الہی آمین اور انشاءاللہ. تمام مومنین مومنات کو اپنی بارگاہ میں آنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. الہی اور آپ آمین کی پوری ٹیم انشاءاللہ. کے اور تمام مومنین کو دعا میں یاد اور ہماری طرف سے سلام پیش کیجیے گا الہی انشاءاللہ. بالکل ضرور اور انشاءاللہ. تمام مومن مومنات جو بھی ہیں معصوم حکیم کے صدقے میں انشاءاللہ جو بھی پریشان ہیں مومنین ان کی تمام پریشانی دور فرمائے. الہی آمین اور انشاءاللہ. انشاءاللہ اپنی جگہ عنایت فرمائے ہمیں بھی اور اپنی انشاءاللہ زیارت کا شرف حاصل الہی کریں آمین انشاءاللہ. جلد سے جلد. اور میں ایک قصیدہ پڑھنا چاہتی ہوں تمام مومنین کی جو بھی مومنین ہیں مجھے جنہوں نے گائے تو ان کی طرف سے میں ایک جی 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 قصیدہ پیش کرنا چاہتی ہوں بی بی کی خدمت میں. جی جی آپ شعر پڑھ سکتی ہیں. جی جی بالکل ایک شعر ہی پڑھوں گی. جی یا فاطمہ معصومہ یا فاطمہ معصومہ یا کریمہ یا کریمہ السلام علیکم. جی بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں کال کرنے کے لیے اور انشاءاللہ کہ آپ کا یہ ہدیہ عقیدت بھی قبول ہو بیوی کے بارگاہ میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے لیے اور آپ کے خانوادے کے لیے ضرور دعا گو ہیں. جس طرح آپ نے دعا کے لیے کہا کہ یقیناً وہ لوگ جو زیارت پہ نہیں آ پا رہے ہیں ان کے لیے ایک خصوصی دعا ہے کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد وہ مومنین و مومنات جو دنیا کی جس بھی کوشے کے اندر موجود ہیں اور زیارت کے لیے آنا چاہ رہے ہیں پروردگار عالم انشاءاللہ ان کو ضرور جو ہے وہ زیارت کا یہ شرف بخشے انشاءاللہ. ایک اور کالر موجود ہے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام و تحفہ علی مدد. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ زوار بدر الدین نگریجو رانی پور سندھ سے بات کر رہا ہوں جی آپ سے. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہم میں موجود ہیں حرم حضرت فاطمہ معصومہ کے اندر اور آپ ہمارے پیچھے زری جو ہے وہ موجود ہے. آپ جو بھی کہنا چاہیں آپ ضرور بیوی کے بارگاہ میں کہہ سکتے ہیں. الحمدللہ ہم پچھلے ستمبر میں زیارت کر کے آئے ہیں معصوم الحمدللہ اکم کی الحمدللہ. بھی الحمدللہ. میں التماس کرتا ہوں آپ کو میری بیوی کی طبیعت کچھ ناساز ہے اس کے لیے جی بالکل ضرور. ہماری مرحومین کی مغفرت کے لیے دعاؤں کے لیے التماس کر رہا ہوں کہ بالکل ضرور ہمیں ان انشاءاللہ. کی مغفرت ہو جائے اور میری الہی الہی بیوی آمین کو معصومہ کے صدقے میں شفا کاملہ مل الہی جائے. آمین. میں بالکل بس یہی متمنی ہوں بنا آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے اور آپ الہی خوش آمین. رہیں. یہ پروگرام ہمیشہ جاری و ساری رکھے. بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ. الحمدللہ. جی بالکل ضرور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اور آپ کی زوجہ کے لیے ضرور دعا خاص کریں گے. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے انشاءاللہ. اور آپ نے اپنے مرحومین کے لیے کہا انشاءاللہ پروردگار عالم ان کو بھی جوار معصومین میں جگہ دے انشاءاللہ. الہی آمین الہی آمین. اور تھینک جلد یو آپ کو بہنا. دوبارہ جو ہے وہ زیارت حضرت فاطمہ معصومہ نصیب ہو انشاءاللہ. الہی آمین الہی آمین الہی آمین. بہت بہت بڑی شکریہ. مہربانی. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں کال کرنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم تمام ہی کالرز اور ہمارے دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کے لیے دعا گو ہیں. بالخصوص ایک دعا جو مرحومین کے حوالے سے ہوتی ہے کہ پروردگار عالم دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ دے ان کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ اور ان کے درجات کو بلند کرے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وقت ہو جاتا ہے ایک وقفے کا اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب ام البنین حضرت علی علیہ السلام کی بیوی ہونے کے ناطے غیر معمولی وفاداری کی مالک تھی.
حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جوانی کے باوجود انہوں نے اپنی پوری زندگی دوبارہ شادی نہیں کی۔ جب امامہ کی مغیرۃ ابن نوفل سے شادی کے بارے میں ان سے مشورہ لیا گیا تو ام البنین نے کہا کہ علی کی بیویاں ان کے بعد کسی دوسرے مرد کے گھر نہیں جا سکتی۔ ان کے اس قول نے صرف امامہ ہی نہیں بلکہ حضرت علی کی دیگر بیویوں کو بھی متاثر کیا اور انہوں نے بھی زندگی بھر شادی نہیں کی۔ ام البنین فصاحت و بلاغت میں بھی بلند مقام رکھتی تھی، جس کا اظہار ان کے دلگداز اشعار میں ہوتا ہے، خصوصاً وہ مراثی جو انہوں نے حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہے۔ ان کے اشعار اتنے پر اثر تھے کہ مروان بن حکم جیسا دشمن اہل بیت بھی انہیں سن کر رو پڑا۔ اپنے اشعار میں وہ بیٹوں کی بے مثال شجاعت، خاص طور پر حضرت عباس کی بہادری بیان کرتی تھی اور عزاداری کے ذریعے کربلا کے واقعات کو زندہ رکھ کر بنی امیہ کے مظالم کو بے نقاب کرتی تھی۔ جناب ام البنین کی زندگی علم، بصیرت اور اہل بیت کی محبت سے بھرپور تھی۔ تاریخ انہیں ایک عالمہ، فاضلہ اور باوقار خاتون کے طور پر یاد کرتی ہے۔ وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ماں جیسا سلوک کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت علم کے نور سے کی۔ چنانچہ حضرت علی نے حضرت عباس کے بارے میں فرمایا کہ میرے بیٹے عباس نے بچپن ہی سے علم کو اس طرح حاصل کیا جیسے چوزا اپنی ماں سے خوراک لیتا ہے۔ یہ جملہ ان کے گھرانے کے علمی ماحول اور ام البنین کی تربیت کا مظہر ہے۔ ان کی تاریخ وفات کے بارے میں مختلف روایت موجود ہیں، جن میں سے 13 جمادی الثانیہ سن 64 ہجری زیادہ مشہور ہیں۔ زندگی کے آخری لمحات میں انہوں نے اپنی خادمہ کے درخواست پر بطور نصیحت صرف یہی جملے کہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اس کے بعد وہ عالم احتضار میں چلی گئیں۔ انہیں جنت البقیع میں رسول خدا کی بیوں کے قریب سپرد خاک کیا گیا اور زیارت میں انہیں زوجہ امیر المؤمنین اور ام العباس کے لقب سے سلام پیش کیا جاتا ہے۔ کے باب زہرا پر ہے بی بی آپ نے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام کریمہ اہل بیت کے اندر خوش آمدید درس کرتے ہیں اور ہم موجود ہیں حرم مقدس حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں، اور یہ پروگرام کربلا ٹی وی کی جانب سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، پہلے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون سا ہے آپ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ یمنا فرام پاکستان۔ جی، کیا کہنا چاہیں گے آپ ہم حرم حضرت فاطمہ معصومہ میں؟ میں سب سے پہلے بی بی کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش جی کروں بالکل گی۔ ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمہ معصومہ بنت امام مشتاق علیہ السلام۔ السلام علیکم یا قہار امام رضا علیہ السلام۔ بی بی کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کروں گی اور بی بی سے دعا کروں گی کہ بی بی بہت جلد ہمیں زیارت عطا کریں۔ آنے والے اس نئے سال میں شہزادی اپنے روضے کی اور اپنے برادر امام علی رضا کے روضے کی جلد از جلد زیارت تشریف کریں۔ ہمیں اپنے بابا کے روضے کی، امام مشتاق اعظم کے روضے کی بھی جلد از جلد زیارت عطا کریں، اور جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں بی بی اپنی پوری فیملی کے ساتھ مجھے زیارت نصیب کرے، اور بالخصوص شہزادی کی بارگاہ میں اپنی والدہ کے لیے دعا گو ہوں کہ بی بی معصومہ کو مولا رضا کے صدقے میں میری امی کو لمبی عمر عطا کریں، صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، ان کے دامن کو بی بی خوشیوں سے بھر دیں۔ اور آپ لوگوں کے حق میں بھی دعا کروں گی، آپ لوگ بہت بہترین ٹرانسمیشن لائیو پیش کرتے ہیں ہر ٹیوزڈے کو، اور آپ ایک ذریعہ بنے ہیں کہ ہم بی بی کی بارگاہ تک اپنا سلام بی بی سے بی بی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اپنے حاجات بی بی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور میں شہزادی بی بی ام البنین کی عصمت کے حوالے سے ایک شعر کہنا چاہوں گی۔ جی جی جی، آپ شعر کہہ سکتی ہیں۔ جی جی، رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے، حیدر کا گھر بسایا ہے ام البنین نے، یہ بی بی فاطمہ کی دعا کا اثر ہے جو غازی سشیر پایا ہے ام البنین نے۔ شہزادی بی بی معصومہ کی بارگاہ میں
بی بی ام البنین کی شہادت کی تعجب پیش کرتی ہوں، اور بالخصوص امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور بی بی کی وفات کی تعجب پیش کرتی ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی بہت دعا ہے کہ پروردگار بہت عالم آپ شکریہ، لوگوں کو سلامت رکھے، بہت آباد شکریہ، رکھے، کوئی غم نہ دے۔ شوائے غم حسین کے اتنی بہترین آپ لائف ٹرانسمیشن پیش کرتے ہیں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بالخصوص آپ بی بی بالکل، کی حرم میں موجود ہیں، اتنی مقدس سرزمین ضرور، پہ ضرور موجود ہیں انشاءاللہ، کہ بی بی ہمیں جلد اتنی زیادت عطا کریں۔ الہی آمین، الہی آمین، انشاءاللہ بالکل ضرور ہم آپ کے لیے اور آپ کے خانوادے کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر موجود ہے، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی ہیلو السلام علیکم۔ جی آپ کی آواز واضح نہیں آ رہی ہے، پیچھے سے بہت زیادہ نوائس ہے، اگر ٹی وی یا کوئی چیز چل رہی ہے تو اس کے والیوم کو کم کر دیں۔ جی 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 کون صاحب کہاں سے ہاں، بات کر رہے ہیں؟ ہم سکھر سے بات کر رہے ہیں، اعجاز حسین۔ جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہم موجود ہیں حرم مقدس سے، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں۔ بیوی سلام اللہ علیہ کو ہم تمام مومنین کی طرف سے اور ہم اپنی طرف سے تمام مومنین کی حاجت روائی کے لیے اور ان کو اپنے غصے کے لیے جی بالکل، ہم سلام پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم یا سیدہ فاطمہ زہرا السلام علیکم یا بنت رسول خدا قرۃ عین رسول ام الحسنین کریم السلام علیہ، ہم سب کا غصہ قبول فرمائیں، سب کی مومنین کی حاجت روائی فرمائیں، الہی سب آمین، کی الہی سے آمین سلامت عنایت فرمائیں، الہی آمین۔ تمام مومنات کی طرف سے، بالخصوص امام زمانہ کی طرف سے ہم آپ کو غصہ دے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اور آپ کے خانوادے کے لیے دعا گو ہیں، پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد آپ کے گھر کے اندر خیر و برکات نازل فرمائے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ جی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد بالخصوص حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، اس حرم کی برکات کے صدقے میں انشاءاللہ، اور آج جس بی بی کا کچھ ذکر ہمارے کالرز نے بھی کیا، حضرت ام البنین، انشاءاللہ ان کے صدقے میں تمام مومنات کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں انشاءاللہ۔ کالر موجود ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ یا السلام علیکم یا کریمہ سے بات، السلام علیکم، میں نارو سے محمد جعفر مہدی بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو سورہ نصر کی تلاوت سنانی جی ہے۔ بالکل ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، صدق الله العلي العظيم، اللهم اجعل وليك الفرج، اللہ حافظ۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی اس تلاوت کا، بہت زبردست، شاباش، پروردگار عالم انشاءاللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ اسی طرح سے اپنے تعلق کو قرآن سے اور مزید مضبوط کر سکیں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر موجود ہے، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حناف جعفری میرپور سے بات کر رہا ہوں، میرپور خاص سے۔ جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہم حرم حضرت فاطمہ معصومہ میں موجود ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اس پروگرام کا، کریمہ اہل بیت کا، اور اس کے توسل سے آپ ہمیں شہزادی کی بارگاہ سے متصل کرتے ہیں، اس پوری ٹیم کا اور اس قابل خیر کا۔ پروردگار آپ کی اس کوشش کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ساتھ ہی میں عرض کروں گا کہ بارگاہ حضرت کریمہ اہل بیت کی طرف لے چلیں کہ ہمیں شہزادے کی بارگاہ میں سلامت کر لیں۔ جی ضرور۔ السلام علیکم یا بنت ولی اللہ، السلام علیکم یا اخت ولی اللہ، السلام علیکم یا امت ولی اللہ،
السلام علیکم بنت موسیٰ ابن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کی اجازت ہو شہزادی کی بارگاہ میں ایک کلام کے مختصر سا ایک شعر عرض کروں. ضرور جی بالکل ضرور. یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ، راز کی بات ایک مجھ کو سمجھ آئی ہے، اصل میں آپ کی مشہد میں شہنشائی ہے، تم سے ملتی ہے جبھی سب کو مشہد کی رضا. یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ، سندھی 18 برس مثل جناب زہرا، تیری تربت کا شرف تربت زہرا جیسا، فاطمی نام تیرا زینبی کام تیرا. یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں آپ کی شہزادی کی بارگاہ میں موجود ہیں. میں بالخصوص آپ سے گزارش کروں گا بی بی سے توسل فرمائیں. پاکستان میں رہنے والے تمام زائرین جو اس وقت بہت ہی مشکلات کا شکار ہیں اور شہزادی کی بارگاہ میں اور قریم کربلا کی بارگاہ میں پہنچنے میں انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. شہزادی ان تمام مشکلات کو آسان فرمائیں اور جلد سے جلد تمام زائرین کو اور جو زیارت کے متمنین ہیں اپنی زیارت میں اپنی زیارت کی طلب فرمائیں. الہی آمین. انشاءاللہ بالکل ضرور ہم آپ کے لیے اور انشاءاللہ تمام مومن مومنات کے لیے دعا گو ہیں. پروردگار عالم انشاءاللہ تمام مومن مومنات کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ایک اور کالر موجود ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بہت معذرت آپ کے پیچھے سے جو ہے وہ ٹی وی کا والیوم آ رہا ہے یا جو بھی ڈیوائس ہے اس کے ساؤنڈ کو تھوڑا کم کر دیں. جی 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 کم کر دیا میں نے. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. جی کون سا ہے اپنا اگر آپ تعارف کرا دیں. میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. جی ہم موجود ہیں حرم حضرت فاطمہ معصومہ کے اندر، سین امام ہادی کے اندر، اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں بی بی کی حضور میں سلام پیش کرنا چاہوں گی. السلام علیکہ بی بی جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ. السلام علیکہ بنت معصومہ قم سلام اللہ علیہ. اس کے بعد میں بی بی کی ضریب کے سامنے بی بی سے دعا کروں گی کہ جلد از جلد ہمارے امام وقت کا امام زمانہ کا ظہور ہو اور انشاءاللہ ہم سب ان کے ناصروں میں شمار ہو سکیں اور آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بی بی توفیقات میں اضافہ کریں. اور آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ وہاں بی بی کے حرم میں موجود ہیں تو بی بی سے دعا کیجیے گا کہ اذن زیارت دے دیں اور ہمارے جو فلسطین لبنان انشاءاللہ یہاں کے سب حالات ہمارے سب ٹھیک ہو جائیں، سارے ملک کے ہمارے سارے. بس میں یہ دعا کرنا چاہوں گی اور ایک آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گی کہ بہت دعا کر دیجیے گا کہ ہم جو اہل تشیع جو پریشان ہیں جہاں جہاں وہ سب کی پریشانیاں دور کریں. بہت خوبصورت دعا تمام مومن مومنات کو آپ نے شامل حال رکھا. یقیناً ایک مومن جب دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی خود کی جو دلی حاجات ہوتی ہیں وہ بھی بارگاہ الہی میں جو ہے وہ مقبول ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ جی اب ایک چیز آپ کو پوچھنا جی پھر اس کے بعد کال کرنا چاہوں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ جی جی بالکل، یہ نمبر ہمارے اسکرین پہ موجود ہے تو آپ ضرور پروگرام میں کال کر سکتی ہیں. ہر ٹیوزڈے نیکسٹ ٹائم بھی کر سکتی ہوں میں. جی 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 میں نیکسٹ ٹائم. چلیں بہت شکریہ آپ کا. بالکل ہر ٹیوزڈے کو پروگرام جو ہے وہ براہ راست یہاں سے جو ہے نشر ہوتا ہے ہر ٹیوزڈے کو، اور آپ جو ہے وہ ضرور پروگرام میں کال کر سکتی ہیں. بلکہ جن لوگوں تک آپ کو لگتا ہے کہ اس پروگرام کا میسج جانا چاہیے ضرور ان تک بھی اس پروگرام کے میسج کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس پروگرام کے ذریعے سے انشاءاللہ اس حرم سے جو ہے وہ متصل ہو سکے.
चलें, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफ़िज़। आपका। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। और हमारा प्रोग्राम है करीमा अहले बैत और हम मौजूद हैं हरम मुक़द्दस हज़रत फ़ातिमा मासूमा के अंदर। करबला टीवी जो हरम इमाम हुसैन का चैनल है, उनकी जानिब से इस प्रोग्राम को आप लोगों के लिए पेश किया जा रहा है। और एक और कॉलर मौजूद है, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? हकीर को अली हज़रत ज़ैदी कहते हैं। एक बार फिर बीबी मासूमा कुम के रोज़े में फिर से एक बार शरफ़ हासिल हुआ है दुआ का, तो आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं सहने हादी में। पीछे आप हमारे देख सकते हैं ज़री की एंट्रेंस मौजूद है, ज़री है बीबी के पीछे, गुंबद भी है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बेहद अदब व एहतराम से अपने वालिदैन की जानिब से, अहल ख़ाना की जानिब से और मुझ हक़ीर की जानिब से मैं सलाम पेश करता हूँ। और बीबी की खिदमत में बेहद अदब व एहतराम के साथ मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, बेहद ममनून हूँ कि गुज़िश्ता दिनों आपके ज़रिए मेरी आवाज़ मेरी बीबी की खिदमत में पहुँची। और बीबी मेरी हमशीरा जो जी आईसीयू में बिल्कुल। 15 दिन से एडमिट थीं और उनका लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा जी, था, जी, जी। तो जैसे ही बीबी की बारगाह में मैंने मुझ हक़ीर ने दुआ उनकी खिदमत में पेश करी, तो अल्हम्दुलिल्लाह शहज़ादी ख़ुद तशरीफ़ लाईं सुभान आईसीयू में। मेरी बहन ने खुद रो रो के ये बताया कि उनके कानों में एक आवाज़ आई, एक ग़ुनूदगी का आलम था, एक कान में आवाज़ आई कि हटो हटो जनाब फ़िज़ा तशरीफ़ ला रही हैं। और एक उनके दरमियान कुर्सी रखी गई और उस कुर्सी पर शहज़ादी तशरीफ़ फरमा बस होने ही वाली थी कि बस उनकी आँखें जो हैं वो खुल गईं। और उसके अगले दिन से ही सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी हमशीरा मुकम्मल सेहतयाबी के साथ जो मुझे पुख्ता यकीन था, वो माशाअल्लाह अपने घर आ गईं अपने मासूम बच्चों के साथ। अब इस वक़्त वो बेहद बेहतर अपने आप को महसूस कर रही हैं। तो बीवी की खिदमत में पिछले ढेर सारे बहुत मैं बस क्या बोलूँ, मेरी ज़बान इस लायक नहीं है और ना मेरी इस वक़्त मैं होशो-हवास में हूँ कि मैं कुछ अर्ज़ करूँ। तो बहुत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दर का बेहद मैं ममनून हूँ और आप सबका मैं बेहद ममनून हूँ। बहुत तो शुक्रिया। यकीनन मैं आपकी बस ये मुख्तसर सा अक़ीदत वक़्त और लिया है मैंने। आपकी ये अक़ीदत ज़रूर बारगाह हज़रत फ़ातिमा मासूमा और बारगाह अहले बैत के अंदर कबूल होगी, क्योंकि अक़ीदत अहले बैत को पहुँचाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान को हमेशा जी, जी, अल्फाज़ों का जी, सहारा बिल्कुल। लेना पड़े। तो यकीनन अइम्मा अलैहिस्सलाम आपकी दिल की कैफ़ियत से जो है वो आगाह हैं। जी, जी, यकीनन जो दुआ हुई है वो उसने ही मौज़ा दिखाया है और बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक़्त उनके पास मौजूद हूँ, तो बहुत एक खुशी का मक़ाम है। तो बहुत आप लोग सलाम के हक़दार हैं, आप लोग का मैं बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम अहले ख़ाना और वालिदैन सबकी जानिब से। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। और परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह के आपके घर के अंदर मज़ीद खैर व बरक़ात को नाज़िल फ़रमाए इंशाअल्लाह, और आपका ये ताल्लुक़, आपका ये लिंक आइम्मा अलैहिस्सलाम से हमेशा इसी तरह से बरक़रार रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। इंशाअल्लाह हमारे कॉलर मौजूद थे हमारे साथ कि जिन्होंने ये बात बयान फरमाई कि उन्होंने इस प्रोग्राम के वसीले से एक दुआ को हरम हज़रत फ़ातिमा मासूमा की जो है वो बारगाह में पहुंचाया था और उनकी वो दुआ मुस्तजाब हुई। और ज़ाती तौर पे उनकी जो बहन थी जो सख्त कलील थी, उनकी रिपोर्ट्स जो है वो बेहतर आनी शुरू हो गई और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर महसूस कर रही हैं। कोशिश यही है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से और इस तरह के और प्रोग्राम जो करबला टीवी की जानिब से आप नाज़रीन की खिदमत में जो है वो करबला टीवी उर्दू की जानिब से पेश किए जा रहे हैं, जिसमें जो है वो हफ़्ते के दिन प्रोग्राम वाकाशिफुल कर्ब मौजूद है हमारे पास। संडे को हमारे पास यानी इतवार के दिन प्रोग्राम मौजूद है नसीम करबला का, और इसी के साथ साथ पीर को हमारे पास यानी मंडे को सहने इमाम रज़ा से प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। और ये आज ट्यूसडे के दिन प्रोग्राम करीमा अहले बैत बराह रास्त आप लोगों की खिदमत में पेश किया जा रहा है। कोशिश है कि आइम्मा अलैहिस्सलाम के हरम से एक ताल्लुक़ और एक वसीला और एक राब्ता बरकरार किया जा सके उन मोमिन मोमिनात का कि जो ख़ुद यहाँ मौजूद नहीं है। और इसी के साथ साथ अभी वक्त हो जाता है हमारे पास एक वक्फ़े का, और इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। रोने
بشیر سے کہا کہ وہ جو بی بی آ رہی ہے نا اس کے 4 بیٹے دیکھ مارے گئے ہیں، لیکن فوراً سے نہیں بتانا کہ 4 بیٹے مارے گئے ہیں، بوڑھی خاتون ہے، ایسا کر ابھی اتنا بتا خالی 1 بیٹے کا بتلا، 1 بیٹا مارا گیا۔ تو بی بی آہستہ آہستہ جب آئی، بہت معظمہ ضعیفہ بی بی، تو بشیر کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ایک فرزند جو تھے نا عثمان ابن علی وہ مارے گئے۔ بی بی نے دیکھا بشیر کی طرف، کہ حسین کی کیا خبر ہے؟ کہ بی بی آپ کا ایک بیٹا تھا جعفر وہ بھی مارا گیا، کہ بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ پھر کہا عبداللہ مارے گئے، کہ چھوڑو بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ پھر بشیر کہتے ہیں میں نے کہا جب میں عباس کا کہوں گا تو یہ حسین کا نہیں پوچھے گی، ماتم کریں گی۔ کہ میں نے کہا بی بی آپ کا عباس مارا گیا، شانے کٹا کر سو گیا، کہ یہ بتاؤ حسین کی کیا؟ بی بی کا جملہ ہے کلہم ومن تحت الخضرہ فداء لأبی عبداللہ، میرے سارے بیٹے بلکہ جو کچھ آسمان کے نیچے ہے سب حسین پر قربان ہو جائے، بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ بشیر کہتے ہیں میں نے کہا بی بی حسین 2 لہروں کے درمیان پیاسا زبا ہو گیا۔ کہتے ہیں بی بی سے برداشت نہ ہوا، گر گئی زمین پر، کہا آقا شرمندہ ہوں میں عباس کا عباس کہا تھا، کبھی بھی عباس پہلے ہی شانے کٹا کر مراد پر سو گیا تھا۔ بس بی بی گئی، آخری جملہ کہتا ہوں، جنت البقیع گئی، 5 نشان بنائے، 4 اپنے بیٹوں کی قبروں کے نشان، 1 حسین کی قبر کا نشان، 5 نشان بنائے، اس کے بعد 4 نشان مٹا دیے، کہ نہیں بیٹا عباس تیری ماں زندہ ہے، میں تجھ پر نہیں روں گی، میں اس حسین پر روں گی جس کی ماں زندہ نہیں ہے۔ پھر بی بی حسین پر روتی تھی، حسین پر ماتم کرتی تھی۔ آخری جملہ، ایک موقع ایسا آیا جب عباس پر بہت روئی، اس وقت روئی کہ جب بی بی کہتی تھی عباس مجھے لوگ بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے تھے، عباس مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا، کس کی اتنی جرأت تھی تیرے قریب آتا، تجھ پر حملہ کر کے تیرے بازو قلم کرتا، عباس یقین نہیں آتا، لیکن ہاں عباس جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے تو عباس یقین آ جاتا ہے، اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا، تو زندہ ہوتا زینب کی چادر نہ چھڑتی، عباس زینب میرے دا کوفہ اور شام میں پھیلائی گئی، عباس یقین آ گیا تیرے بازو قلم ہو گئے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام کریمہ اہل بیت کے اندر خیر مقدم عرض کرتے ہیں، اور پروگرام ہے کریمہ اہل بیت کا موجود ہے حرم مقدس حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے اندر، اور آج کے جو ایام ہیں وہ منسوب ہیں حضرت ام البنین علیہ السلام سے، وہ شخصیت کے جو ہمارے اور آپ کے لیے یقیناً ایک بہترین نمونہ عمل ہے، اور اسی حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں مولانا زین العابدین خوئی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے؟ جی مولا آپ کو آباد رکھے، اور میں سلام پیش کرنا چاہوں گا بی بی کی بارگاہ میں۔ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت موسیٰ بن جعفر یا حضرت معصومہ۔ شہزادی کی بارگاہ میں واقعاً خوش قسمتی ہے کہ آج موقع مل رہا ہے۔ جی جی بالکل، اور ہم جو ہیں وہ آج کوشش کریں گے کچھ گفتگو کر سکیں حضرت ام البنین کے حوالے سے، کہ یقیناً ائمہ علیہ السلام تو یقیناً ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جو ائمہ کے در سے اس طرح سے وابستہ ہو گئیں کہ جو معصوم نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زندگی ہمیں روز روشن کی طرح آیا اور ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل نظر آتی ہیں، جس میں ایک شخصیت خود حضرت ام البنین کی ہے۔ اگر ہم اس حوالے سے آج کچھ گفتگو کر سکیں ان کی شخصیت اور ان کی زندگی کے حوالے سے۔ جی 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 بالکل بالکل، میرے لیے سعادت ہے۔ دیکھیں شہزادی ام البنین کے لیے میں بس ایک جملہ کہوں گا کہ انتخاب علی کو ام البنین کہتے ہیں، سبحان اللہ، جو علی کا انتخاب ہو اسے ام البنین کہتے ہیں، کہ جنہیں مولا علی نے یعنی کربلا کے لیے عباس کا بیٹا چاہیے تھا، تو مولا علی نے جو کائنات کی خبر رکھتے ہیں، جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بھائی عقیل سے کہا جو علم نصابہ
کے ماہر تھے، خاندانوں سے واقف تھے، شجروں سے، قبیلوں سے واقف تھے. یعنی ہمیں درس دینے کے لیے مولا نے گویا ایک پیغام کہ شادی یوں ہی نہیں کر لینی چاہیے، بلکہ جو ہے وہ ایک پورا ان کا وہ شجرہ اور وہ ساری چیزیں دیکھ کر مولا نے وہ اصول و قواعد کہ مجھے کربلا کے لیے، حسین کے لیے جو ایک سہارا چاہیے، اس کے لیے جو ہے وہ مجھے اب وہ ایک پورا گراؤنڈ مولا نے کریٹ کیا. اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ بہادر قبیلے کی خاتون، تو وہ انہوں نے قبیلے بنی کلاب کا جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ یہ بہادر قبیلہ ہے اور اس قبیلے کے لوگ، اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ بی بی ام البنین کو متعارف کیا. اور بی بی ام البنین کے بارے میں جو سب سے پہلی جملہ کہا جا سکتا ہے کہ بی بی مادر ادب ہیں، مادر وفا ہیں. سبحان اللہ. یعنی شہزادی کا کیا مقام ہے کہ جنہوں نے ان کا اپنا ادب اتنا تھا کہ جب اس گھر میں تشریف لائی ہیں میں آنے کے بعد انہوں نے بچوں سے کہا کہ مجھے ماں نہ کہنا، میں تمہاری خادمہ ہوں، تمہاری کنیز ہوں. فاطمہ زہرا کی جگہ نہیں لے سکتی ہوں گویا. یعنی اب آپ لگائیے کہ انہوں نے آ کے اس ادب اور احترام کا انہوں نے مظاہرہ فرمایا، اور اسی ادب کا نتیجہ پھر مولا عباس تھے کہ ان کا کربلا میں ان کا ادب کہ اپنے مولا حسین کو کس طرح سے ان کے لیے ہمیشہ ادب اور سر تسلیم کم رہنا اور ہمیشہ اطاعت محض اور بصیرت مظاہرہ وہ سے پائی، اپنے بابا سے پائی، اپنی نام بی بی کا فاطمہ. لیکن کیا بات ہے کہ بی بی نے جو ہے وہ والے علماء نے یہ تک لکھا کہ جب شہزادی آئی ہیں تو انہوں نے میں آنے کے بعد مولا علی سے فرمایا کہ مجھے فاطمہ نہ بلایا کریں، کہیں بچوں کو اماں کی یاد نہ یاد آ جائے، اماں کی نہ یاد آ جائے، کیونکہ فاطمہ کے یتیم بچے ہیں. دیکھیے کیا مرتبہ ہے شہزادی کا. یعنی ادب کے پیکر یہ ماں ہیں، اور ان سے جو ہے وہ پھر وہ ابوالفضل عباس جیسے فرزند. شہزادی کے حوالے سے مختلف جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، یہ کہ انہوں نے کربلا کے واقعے کو انہوں نے ایسے فراموش نہیں ہونے دی، بلکہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے ایفرٹس نظر آتی ہیں. جی فرمائیں. جی یعنی واقعاً بی بی کی ہمیں نظر آتی ہے وہ کاوشیں کہ جو انہوں نے کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ انجام دی. بالکل. اور یہاں تک کہ شہزادی نے بقیع میں جاتی تھی، اور بقیع میں جا کر جو ہے وہ شہزادی ان کے مرثیے موجود ہیں، عربی میں ان کے مرثیے موجود ہیں کہ یا من رأى العباس کر علی الجماہیر، اور جس نے میرے بیٹے عباس کو دیکھا کہ میرے بیٹے عباس نے کس طرح سے حملہ کیا. اور یہاں تک کہ بی بی نے اپنے بہن میں وہ جملے بھی کہے ہیں کہ میرے بیٹے عباس سنتی ہوں کہ تمہارے سر پہ گرز لگا، اور ورنہ کسی کی مجال تھی کہ کوئی تمہارے ہاتھ قلم کرتا، اور میرے عباس نہ جانے. یعنی اس طرح یقیناً بہت ادبی اور ہنری شخصیت بھی ہمیں جو ہے وہ بی بی کی نظر آتی ہے. بہت معذرت، لیکن کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور یقیناً بی بی کے حوالے سے بہت ساری اور گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تو کوشش کریں گے گفتگو کا جو ہے وہ یہیں پہ سمیٹیں. بالکل. میں بس ایک چند اشعار کے ساتھ میں وہ کرنا چاہوں گا کہ شہزادی کے حوالے سے میں نے کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گا کہ اس شان میں تو مثل زہرا رہی شہزادی، اللہ چنے جس کو وہ آپ کو نیوتا دے. خاتون کہاں تم سی اے فاطمہ ثانی، حیدر سے پدر کو جو عباس سا بیٹا دے. بی بی تیری مدحت کو یہ فقرہ ہی کافی ہے، ماں کہتے رہے تجھ کو حسنین کی شہزادے. غازی تیری ہیبت کا عکاس ہے اے بی بی، ایک برق نظر سے جو ایک فوج کو دفنا دے. بے دست ہوا. اب بی بی کے مرثیوں کے کچھ الفاظ میں نے منظوم کیا ہے، وہ 2-3 شعروں میں خلاصہ میں کر رہا ہوں کہ بے دست ہوا میرا وہ شیر جواں، ورنہ جرت تھی کسی میں جو پاس آ کے بھی دکھلا دے. ہم نام ہوں بی بی کی پر نام نہ لے کوئی، ڈر ہے کہیں بچوں کو یہ نام نہ تڑپا دے. اور شبیر کے مقتل کی لایا جو خبر کوئی، مارے گئے چاروں ہی بی بی تیرے شہزادے. کہنے لگی دو عالم شبیر پہ قرباں ہو، شبیر تو زندہ ہے اتنا مجھے بتلا دے. شبیر تو زندہ ہے اتنا مجھے بتلا دے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بی بی کی مرثیوں کو قلم بند کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بی بی کی زندگی کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو فرمائی. یقیناً کہ ہمارے ناظرین نے ضرور استفادہ کیا ہوگا.
बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती औकात में से वक्त निकाला। और क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, प्रोग्राम को इसी के साथ इख्तिताम की जानिब लेके जाते हैं कि परवरदिगार आलम हक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद हमें तौफीक दे के हम इन अजीम हस्तियों की मार्फत को हासिल कर सकें, जिस तरह हज़रत उम्मुल बनीन हैं उनकी शख्सियत की मार्फत को हासिल कर सकें, उनकी ज़िंदगी का निचोड़ निकाल कर अपनी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल कर सकें। और इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि हमें हिकायतों में मिलता है कि अगर हज़रत उम्मुल बनीन के वसीले से दुआ मांगी जाए तो गाज़ी अब्बास कभी उस दुआ को रद्द नहीं करते। तो बीबी के वसीले से दुआ मांगते हैं हरम में हज़रत फ़ातिमा मासूमा से कि तमाम मोमिन मोमिनात दुनिया के जिस भी गोशे के अंदर मौजूद हैं उनको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के, और उनकी तमाम मुश्किलात को परवरदिगार आलम नसीम हस्तियों के सदक़े में इंशाअल्लाह हल फरमाए और तमाम मोमिन मोमिनात की तमाम नेक दिली ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही। मुझे सैयदा सुबैका बतूल को प्रोग्राम करीमा अहले बैत से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।